وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعدا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ اب تک کی زندگی کی ہماری تمام عبادتیں، مجالس، محافل، نمازیں، روزے اور دیگر تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ خدا سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک یہ توفیق باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی حاجات شرعیہ بحق امام صادق پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی دلی حاجات اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی اور سب سے مہم دعا امام کی سلامتی اور امام کا ظہور، امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و چھٹے امام کی شہادت کی مجالس اور یہ آخری مجلس ہے جو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ انشاءاللہ شام میں جو مجلس ہے وہ ایصال ثواب کی مناسبت سے ہے، چوتھی مجلس ہے یہ۔ 3 مجلسوں میں ہم نے کتاب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی تاریخ اہل بیت کے حوالے سے جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں چھٹے امام کے بارے میں جو آپ نے تاریخ امام کو گزارش کی ہے 126 صفحات میں، تو اس تاریخ میں سے سلسلہ وار موضوعات اور عنوانات کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں کتاب کی ہیں، کچھ باتیں تاریخ اور دوسری جگہ سے ہم نے اس میں جمع کی ہے تاکہ بات واضح اور روشن ہم تک پہنچ جائے۔ ایک اور عنوان جو شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الاعمال میں چھٹے امام کی تاریخ لکھتے ہوئے آپ نے لکھا ہے، عنوان آپ نے جو درج کیا ہے، جو عنوان آپ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دریائے فضائل امام کے چند خطرے، فضائل امام کے دریا کے چند خطرے، یہ عنوان دے کر کچھ فضیلتیں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن فضیلتوں کو لکھنے سے پہلے عربی کا ایک شعر لکھا ہے۔ ہم صرف اسی شعر پر انشاءاللہ اکتفا کریں گے اور اس کے بعد کے عنوان کی طرف جائیں گے، اور اس شعر کے لیے آپ کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور شعر بھی کسی اور شاعر کا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کا در کیا عظیم در ہے۔ شعر ہے: انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا، انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا،
وَكُلُّ الْأَشْرَافِ أَرْضٌ لَهُمْ أَنْتَ سَمَاءٌ. ترجمہ جس کا یہ ہے، انت یا جعفر، میرے مولا چھٹے امام آپ کی ذات فوق المدح، مدح کے اوپر ہے، تعریف سے اوپر ہے. مدح کے لفظ میں، مدحت کے لفظ میں وہ وسعت نہیں ہے کہ آپ کی فضیلت بیان کر سکے. جب آپ کی مدحت لکھنے کے لیے کوئی آدمی کاغذ پر مدحت کا لفظ لکھتا ہے تو مدحت کا لفظ والمدح عنا، مدحت کا لفظ شرمندہ ہو کر کہتا ہے آپ کی مدحت زیادہ ہے، میرے میں دم کم ہے. مولا آپ کی مدحت زیادہ ہے، میرے معنی میں وہ وسعت نہیں ہے کہ آپ کی مدحت بیان کر سکوں. دوسرے شعر میں اس دو بند جو ہیں، کل الاشراف ارض، دنیا میں جتنے بھی عزت دار لوگ ہیں وہ زمین ہیں، آپ ان سب کا آسمان ہو. لہم انت سما، جتنے بھی ذی شرف لوگ دنیا میں زندگی کر رہے ہیں وہ شرف کے زمین میں ہیں، آپ ان کے لیے آسمان ہیں. ٹھیک، تو اس شعر میں شاعر نے جو کہا ہے کہ مولا آپ کی مدحت بیان کرنے کے لیے لفظ مدحت اور الفاظ میں وہ وسعت نہیں ہے. حیدرآباد دکن کے ایک شاعر گزرے ہیں، مرثیہ گو شاعر آغا مرزا سکندر مرزا آغا نام ہے. ایک ویب سائٹ ہے جو اس شوق میں رکھتے ہیں مرثیہ وغیرہ، ماشاءاللہ یہاں سے مومنین پڑھتے بھی ہیں زیادہ، یہاں پر شوق ہے اور اس چیز کا علاقہ بھی ہے. اگر پرانے 100 سال 150 سال پرانے مرثیے لینا چاہتے ہیں آپ، ایک ویب سائٹ ہے ای مرثیہ، الیکٹرانک مرثیہ. ای مرثیے میں جائیں، ہزاروں کے مرثیے ڈاؤن لوڈ ہیں اس میں، ٹھیک، اپلوڈ ہیں، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے ایسے ہی یہ ویب سائٹ پہلی مرتبہ جب ہمارے پاس آئی تو شعرا کے نام کے ساتھ کس شاعر نے کتنے مرثیے کہے ہیں، کس کے بارے میں کتنے کہے ہیں، یہ کہنے کے بعد دوسرا ایک کالم انہوں نے بنایا ہے، جناب علی اکبر کے 25 مرثیے، امام علی کے 40 مرثیے، امام حسین کے 80 مرثیے، کون سے شاعر کا کون سا مرثیہ ہے، کس سن میں. جس شاعر کا نام ہم نے لیا ہے 1980 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آزادی سے پہلے ہندوستان میں تھے، آزادی کے بعد ہمارے پڑوسی ملک چلے گئے، انتقال وہاں پر ہوا. مرزا آغا سکندر شاعر ہیں، ان کے ایک مرثیے کا ایک بند ہے. اس شعر کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا مرثیے کے بند میں کہ یا جعفر انت فوق المدح والمدح انا. تو انہوں نے کہا ہے میدان کارزار میں مشکل کشا علی. مرثیے کا ایک بند ہے یہ، میدان کارزار میں مشکل کشا علی، مولا علی امام علی مرتضی علی، خیبر شکن سفینہ حق ناخدا علی، توصیف جتنی ہو سکے اس سے سوا علی. توصیف جتنی ہو سکے اس سے سوا علی، حکم رسول حب علی حکم رسول انعام ہے، ان کے محب پہ آتش دوزخ حرام. یہ مرثیے کا ایک بند ہے، بہت 40 50 بند کے مرثیے ہیں. جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ ایک
شعر سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا. ہم دوسرا بھی شعر بتانا چاہ رہے تھے, اس لیے کہ نیت کر لی ہے تو بتا دیں گے, زیادہ وضاحت نہیں کریں گے اس کے بارے میں. ایک اہل سنت کے شاعر گزرے ہیں 7ویں صدی کے, ابھی 14ویں صدی چل رہی ہے, آج سے 700 سال پہلے ایک اہل سنت کے شاعر خطیب خوارزمی, جن کا نام خطیب خوارزمی, انہوں نے امام حسین کے مصائب کے بارے میں کتاب لکھی ہے, اہل بیت کے فضائل کے بارے میں کتاب لکھی ہے, مناقب اہل البیت خوارزمی, مقتل امام حسین مؤلف خوارزمی. خوارزمی کا ایک شعر ہے امیر المومنین کے بارے میں, ایک بڑا قصیدہ ہے. اس قصیدے کا ایک بند وہ کہتے ہیں, الناس کلہم قشور ومولانا العلی کاللباب. یہ قصیدے کا ایک بند, منقبت کا ایک بند, جس کا معنی صرف معنی بتا دیں تو بات پوری نہیں پہنچے گی. آپ مارکیٹ جاتے ہیں, ہم مارکیٹ جاتے ہیں, سمجھے آم کا زمانہ چل رہا ہے, اچھا سا آم نظر آیا ہم کو, ہم نے 2 کلو آم خرید لیے. دکان والا ہاتھ میں دے گا ہم کو یا کور میں دے گا؟ کور میں دے گا. آم کو اس نے تول کے کور میں ڈال دیے. کور میں ڈالنے کے بعد ہم کور کو لے کر گھر آئے. گھر پہنچ کر ارادہ تھا کل مہمان آنے والے ہیں, ان کے ساتھ کھائیں گے, تو ہم نے آم کو اٹھا کے رکھا فریج میں تاکہ آم حفاظت سے رہیں, سالم رہیں. جب وقت آئے مہمان کے ساتھ کھانے کا, تو مہمان کے ساتھ ہم نے آم کھانے کا ارادہ کر کے کاٹنا شروع کیا. دھل کر پہلے اس کے اوپر کی کھال کو اتار کے بازو رکھ دیے, ٹکڑے کیے. ٹکڑے کرنے کے بعد مغز کو رکھ کے جو اس کے بیج ہے, اس بیج کو بھی ہم نے, بیج اور مغز کو کیا کریں گے؟ کچرے میں ڈالیں گے. ٹھیک, ہم نے بازار سے گھر تک جو آم اٹھائے ہیں اس کھال کے اور چھلکوں کے لیے ہے یا بیجوں کے لیے ہے؟ کس کے لیے اٹھایا تھا ہم نے؟ 2 کلو جو وزن ہم بازار سے گرمی میں اٹھا کر لائے, نہ چھلکوں کے لیے تھا, نہ بیجوں کے لیے تھا, نہ تھیلی اٹھا کر لانا مقصد تھا. مقصد اندر کا مغز تھا. اگر مغز اندر نہ ہوتا, ہم کو پہلے ہی پتا چل جاتا اندر مغز نہیں ہے, نہ آم خریدتے نہ ہاتھ میں اٹھاتے. عزت سے ہم نے جو فریج میں رکھا تھا اس کو, نہ چھلکوں کی وجہ سے ہے نہ بیجوں کی وجہ سے, بلکہ کس کی وجہ سے فریج میں رکھا تھا ہم نے؟ مغز کی وجہ سے. خطیب خوارزمی کہتے ہیں پوری دنیا کی مخلوق چھلکا ہے, علی ابن ابی طالب مغز ہے. قشور, ساری دنیا قشور ہے, چھلکا ہے. وَمَوْلَانَا الْعَلِيُّ كَاللُّبَابِ, میرا مولا مغز ہے. پوری دنیا کا مغز میرا مولا. یہ شعر کس نے کہا ہے؟ اہل سنت کے ایک عالم نے. اہل سنت کے ایک عالم 7ویں صدی کے خطیب خوارزمی نے یہ شعر کہا ہے. ٹھیک, جو شعر چھٹے امام کے بارے میں ہم نے پڑھا, اس شعر کا شاعر جنہوں نے پڑھا ہے عبداللہ ابن مبارک نام ہے ان کا. جو ہم نے شعر پڑھا انت یا جعفر فوق المدح والمدح انا, اس شعر کا شاعر جناب عبداللہ ابن مبارک. ان کا ایک واقعہ ہے, وہ واقعہ آپ اس سے پہلے ایسے لگتا ہے, یعنی یقین ہے تقریباً کہ آپ نے سنا ہے, لیکن اس زاویے سے کہ اس شعر کو آپ نے سنا تو شاعر کے حوالے سے بھی واقعہ سن لیں. اگر آپ نے سنا ہے تو تکرار ہو جائے گا. ان کی زندگی کا طریقہ یہ تھا, انہوں نے طے کر لیا تھا 1 سال حج 1 سال جہاد.
ایک سال حج کرتے، اگلے سال حج کو نہ جاتے، جہاد میں جاتے، اگلا سال حج، اگلا سال جہاد، 50 سال ان کا طریقہ یہ تھا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، ایک سال حج، ایک سال جہاد، ایک سال حج، ایک سال جہاد۔ 50ویں سال جب جہاد حج جانے کا وقت آیا تو سفر کی تیاری میں سواری خریدنے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے کہ سواری خرید کے حج کی تیاری کرنا ہے، جانا ہے مجھے حج کو۔ جب مارکیٹ جا رہے تھے، راستے میں گزرتے گزرتے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹے مکان میں ایک غریب عورت بیٹھ کر مردہ مرغی کی کھال نکال رہی ہے۔ مردہ مرغی کی کھال نکالتے ہوئے ایک مسلمان عورت پر عبداللہ ابن مبارک کی نگاہ پڑی، راستہ موڑ لیا، اندر گئے۔ محترمہ، آپ مسلمان ہیں، اسلام میں مردار کا استعمال حرام ہے، تو آپ اس مردار مرغی کی کھال کیوں نکال رہی ہیں؟ کہا کہ میں کیا کروں، 3 دن سے میرے گھر میں بچے فاقہ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میرے بچوں کی بھوک دور کر سکوں۔ تو اللہ نے مجبوراً جب جان جانے کا امکان ہو تو ناجائز چیزوں کو بھی جان بچانے کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو میں جان بچانے کی حد تک میرے بچوں کے پیٹ میں لے جا کے ڈالنا چاہ رہی ہوں تاکہ میرے بچے زندہ رہ جائیں۔ جیسے ہی یہ سنا، عبداللہ ابن مبارک نے کھڑے ہو کر کہا کہ عبداللہ، ایسی غریب مومنہ کے ہوتے ہوئے تو حج جائے گا؟ جتنا پیسہ سواری خریدنے اور حج جانے کے لیے اس نے تیار کیا تھا، کہا کہ آپ اس مردار کو پھینک دیں، یہ میرے طرف سے امانت لے لیں، تحفہ لے لیں، آپ جائیں اپنے بچوں کی بھوک کریں اور زندگی چلائیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ کیا ارادہ تھا آپ کا؟ حج جانے کا ارادہ تھا میرا، یہ پیسہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جائیں اپنی مشکل دور کر لیں۔ مردار کو پھینک کے مومنہ پیسہ لے کر جا کر اپنے بچوں کو تازہ کھانا کھلانے لگی۔ قافلہ جب نکلا، سب کہنے لگے عبداللہ نکلو گے نہیں؟ کہا کہ نہیں، اس سال میرا ارادہ بدل گیا ہے، کچھ مشکل آ گئی ہے مجھے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ لوگ گئے۔ واپس آنے کے بعد جب عبداللہ پہنچے مبارکبادی دینے کے لیے، آپ کا حج قبول ہو، حج سے واپس آ گئے ہیں، تو جب انہوں نے کہا عبداللہ تمہارا حج قبول ہو، تو آگے والوں نے کہا عبداللہ تمہارا حج بھی قبول ہو۔ کہا کہ میرے حج کے قبول ہونے کی بات کیوں، میں تو گیا ہی نہیں۔ کہا عبداللہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہم طواف کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھے، صحیح کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھے، رمی جمرات میں ہمارے ساتھ تھے، مینا میں ہمارے ساتھ تھے، عرفات میں ہمارے ساتھ تھے۔ عبداللہ کوئی جگہ تمہارے سے خالی نہیں تھی، کیا کہہ رہے ہو کہ میں نہیں تھا؟ کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں، میں شہر میں تھا، میں نہیں گیا تھا۔ لوگوں نے کہا پھر ہم نے دیکھا ہے، بھائی ایک دو نے، پورے قافلے والوں نے دیکھا ہے۔ اب اسی بات کو لے کر امام کی خدمت میں آئے، مولا مسئلہ یہ ہے، میں گیا نہیں تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا عبداللہ تیرے اس امداد نے جو غریب عورت کی ہے، اللہ نے تیرے شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیرے ساتھ حج کرتا رہے گا۔ جب تک دنیا باقی ہے تیرا حج چلتا رہے گا، حج چلتا رہے گا۔ اصل دین اسلام، اعتقاد، ایمان کا امتحان قربانیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں پر قربان کر دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا بلند ہے۔ اور چالاکی بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ اگر وہ امداد نہ کر کے حج کو جاتا تو ایک تو اس مومنہ کی مدد نہ کرنے کا گناہ بھی لیتا، دوسرا ظاہری حج کر کے آ جاتا، باطنی حج نہ ہوتا، صحیح حج نہ ہوتا۔ امام کا زمانہ ہے، امام حج کے لیے پہنچے ہیں، حاجیوں کی بھیڑ مکے میں، تعداد حاجیوں کی دیکھ کر ایک مسلمان کی آنکھوں میں تعجب سے رنگ لال ہو گیا۔ امام سے کہنے لگا مولا ما اکثر الحجیج،
مولا اس سال ماشاءاللہ کتنے حاجی آئے ہیں. امام نے فرمایا حقیقت دیکھنا چاہتے ہو؟ کسی نے بہن کا دل دکھا کے آیا ہے, کوئی بیوی بچوں کو پریشان کر کے آیا ہے, کوئی دکھانے کے لیے آیا ہے, کوئی ستانے کے لیے آیا ہے, کوئی تجارت کے لیے آیا ہے. صحیح حاجی دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا کیا ایسا بھی ہے؟ امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ. کہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے صورت پر ہاتھ رکھا, کہا اب دیکھ کعبے کی طرف. جب دیکھا 4 یا 5 طواف کرنے والے تھے. کہا مولا سب کہاں چلے گئے؟ کہا یہ ظاہر آئے تھے, یہ حقیقت کے آئے ہیں. حقیقت کے حاجی یہ ہے. یہ شعر جس نے کہا ہے, ایسے شعر نکلنے کے لیے اتنا پختہ ایمان ہو تب جا کے ایسے شعر نکلتے ہیں. انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا کل الاشراف ارض ولہم انت سما. مولا سارے عزت دار زمین ہے, آپ کی عزت آسمان ہے. مدح کے لفظ میں وہ دم نہیں ہے کہ آپ کی مدح بتا سکے. اس عنوان کو ذکر کرنے کے بعد محدث قمی نے چھٹے امام کی 17 حدیثوں کو نقل کیا ہے. 17 حدیثوں میں وقت کے دامن میں جہاں تک گنجائش ہو 1 2 3 جتنے ہو سکے آپ کی خدمت میں حدیثیں بیان کریں گے. پہلی حدیث جو اس کتاب میں شیخ عباس قمی نے چھٹے امام کی تاریخ لکھتے ہوئے لکھا ہے, جبل لبنان اس طرف کا ایک شہر ہے جبل عامل. جبل کا ایک بادشاہ عاشق چھٹے امام صادق صلوات پڑھتے دل سے عاشق تھا. جب وہ مدینہ پہنچتا امام کی خدمت میں زیارت کے لیے تو امام دل سے اس کا استقبال کرتے. ایک آدمی نے آ کر کہا مولا یہ آدمی مجھ سے بہت کہتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں چاہتا ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی فارمولا مولا آزمانے کا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. آگے والا جو کہہ رہا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں, میں کیسے سمجھوں وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. امام نے فرمایا فارمولا آسان ہے. کہ مولا کیا فارمولا ہے؟ یہ دیکھ تیرے دل میں اس کی کتنی چاہت ہے. تیرے دل میں جتنی اس کی چاہت ہے اس کے دل میں بھی تیرے بارے میں اتنی ہی ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک زیادہ چاہے ایک کم چاہے. اگر ہم کسی سے بھی کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کو, اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو آگے والا بھی زبانی چاہ رہا ہے ہم کو. اگر دل سے کہہ رہے ہیں اور کچھ ہے, جتنا ہم آگے والے کو چاہتے ہیں اتنا ہی. کبھی کوئی آدمی امام کی خدمت پہ پہنچتا, امام کہتے فلاں مسافر خانے میں جا کے سو جاؤ. کبھی کوئی آدمی پہنچتا, امام غلام کو بھیج دیتے جا کے بلا لاؤ. کوئی آدمی پہنچتا خود امام چل کے چلے جاتے استقبال میں. کسی کو اپنے کمرے میں سلا لیتے امام. تو امام یہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ جتنا جو امام کو چاہتا تھا امام اس سے اتنا چاہتے تھے, اسے اتنا. یہ بادشاہ جبل کا دل سے امام کو چاہتا تھا. جب امام کی خدمت میں پہنچتا تو امام بہت ہی گرم جوشی سے استقبال کرتے, گلے لگاتے, اپنے گھر میں 2-3 دن مہمان رکھتے, ساری مہمانداری کرتے, پھر خدا حافظی کر کے چلا جاتا. ہر سال حج جاتا, واپس مدینہ آتا, امام کی زیارت کرتا, چلا جاتا. ایک سال اس نے سوچا کہ میرا تو ہر سال آنا جانا ہو گیا ہے, کتنا امام کو مہمان بن کر امام کو تکلیف دوں. اللہ نے مجھے دنیا کی دولت سے نوازا ہے, میں بادشاہ ہوں, پیسہ بہت ہے میرے پاس, ایک گھر مدینے میں خرید ہی لیتا ہوں. مدینے میں گھر خرید لوں گا, جب مدینہ آؤں گا 3-4 دن اپنے گھر میں رہوں گا, پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا. چابی تو رہے گی, جب آئے, کوئی دوست آئے, کوئی عزیز آئے, کوئی رشتہ دار جائے, چابی دے کے بھیج دیں گے, جاؤ بھائی میرا گھر ہے مدینے میں, اگر رہنا چاہتے تو رہ لو, اچھی بات ہے. اب جو اس کا طریقہ تھا سفر کا, پہلے مکہ جاتا, حج کر کے مدینہ آتا, امام سے زیارت کر کے واپس گھر جاتا. اس بار الٹا کر لیا اس نے. پہلے مدینہ گیا, مدینہ جانے کے بعد پورا پیسہ جتنا لایا تھا گھر خریدنے کے لیے
چھٹے امام کی خدمت میں سامنے رکھ کے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دست مبارک سے ایک گھر خریدیں مجھے مدینہ میں، آپ میرے لیے گھر خریدیں، یہ پیسہ ہے، میں حج جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد آپ سے وہ جو گھر خریدا ہے آپ نے گھر دیکھ کر میں اپنے وطن واپس چلے جاؤں گا، اس لیے کہ میں جب آتا ہوں یہاں پر رکوں گا میں، اور اپنے دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو بھی رہنے کے لیے میں وہاں اجازت دوں گا۔ امام نے کہا بسم اللہ جاؤ حج، پیسہ لے لیے امام چلے گئے۔ حج سے واپس آیا، امام کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا میرا گھر آپ نے خرید لیا ہے؟ کہا ہاں خرید لیا۔ کہا مولا گھر کے پیپر، اگریمنٹ پیپر گھر کے امام نے دے دیے پیپر، یہ تمہارے گھر کے پیپر۔ اس نے اٹھایا، اب ہر آدمی پڑھتا ہے کہ کیا ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک عاشق جعفر صادق کے لیے جعفر صادق نے گھر خریدا ہے، جس کے دہنے طرف کی سرحد رسول اللہ کے گھر سے ملتی ہے، جس کے بائیں طرف کی سرحد علی مرتضیٰ کے گھر سے ملتی ہے، جس کے آگے کی سرحد حسن مجتبیٰ کے گھر سے ملتی ہے، جس کے بائیں طرف کی سرحد حسین شہید کربلا کے گھر سے ملتی ہے۔ یہ گھر جعفر صادق نے اپنے عاشق کے لیے خریدا ہے۔ یہ پڑھا، لپیٹ کے کہا مولا شکریہ، مجھے گھر مل گیا، میں نے لے لیا گھر، میں راضی ہوں، جو آپ نے میرے لیے لکھا ہے میں راضی ہوں۔ جتنا پیسوں کی حفاظت کرتا تھا اتنا زیادہ اس تحریر کی حفاظت کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں کون سا گھر، کہاں کون سی سرحد؟ کہا کہ یہ یہاں کے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں کے میرے مولا نے مجھے وہاں کا گھر خریدا ہے۔ پھر پوچھا نہیں مولا کیوں، کیسے، کیا ہو گیا، کتنے میں، چلا گیا۔ امام نے فرمایا جب وہ گیا میں نے پیسہ سید غریبوں میں بانٹ دیا، اور یہ سند اس کو لکھ کر میں نے دے دی ہے، سید غریبوں میں نے بانٹ دیا ہے۔ جب وہ پہنچا اپنے شہر تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کاغذ کی بہت زیادہ حفاظت کرو، میری وصیت یاد رکھنا، میں مر جاؤں تو یہ سند میرے ساتھ رکھنا، میرے مولا کی ہے۔ جب اس بندہ مومن کا انتقال ہوا، کفن کے ساتھ اس سند کو رکھ کر دفن کیا گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن جب گھر والے جاتے ہیں قبر پہ، جب قبر پہ پہنچے، قبر کے باہر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، میرے مولا کا وعدہ پورا ہو گیا، مجھے گھر مل گیا، مجھے گھر مل گیا، میرے وعدہ، میرے مولا کا وعدہ پورا ہو گیا۔ دیکھیں سید غریبوں کی مدد کرنے کی اہمیت امام نے عامل کے بادشاہ کے سامنے کیا بتائی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمیں اطلاع نہ ہو تو الگ مسئلہ، ہمیں اطلاع ملے کہ اولاد فاطمہ سے کوئی ایک انسان پریشان ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد نہ کریں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کے لیے خرید دیا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، ایک شخص جس کا نام شقرانی اہل بیت کا چاہنے والا، لیکن شیطانی فریب میں آ کر شراب پیتا تھا، عاشق اہل بیت، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا، امام کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن یہ نجس چیز کو استعمال کرتا تھا۔ اعلان ہوا کہ کسی عید کی مناسبت سے منصور کے دربار میں لوگوں کو تحفے بانٹے جا رہے ہیں۔ اس کی مالی حالت صحیح نہیں تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ تحفے بٹ رہے ہیں، کہا کہ 400-500 مل جائیں تو کم از کم کچھ جینا چل جائے۔ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب دربار میں جا کر تحفہ لینے کے لیے ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، ہر آدمی چلا جائے نہیں دیا جاتا۔ سب تحفے لے کر واپس آ رہے تھے، یہ صرف چہرے دیکھ رہا تھا، دل میں حسرت کر رہا تھا کاش کوئی میرا جاننے پہچاننے والا ہوتا، کوئی میری پہچان کروانے والا ہوتا تو ایک تحفہ مجھے مل جاتا، کچھ میری زندگی کا گزران ہو جاتا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا، کیا دیکھا اندر سے
امام ہاتھ میں ایک کور لے کر باہر آئے. امام نے فرمایا یہ لے تیرا تحفہ، میں نے تیرے لیے حکومت سے سفارش کر کے یہ تحفہ لایا ہوں، ہاتھ میں رکھ لے. خوش ہو گیا. ذہن میں سوچ رہا تھا اگر میں گناہگار ہوتا تو میرا مولا تو مجھے تحفہ نہ دیتا. شاید میرے مولا کو معلوم نہیں ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں. امام نے تحفہ ہاتھ میں دے کر فرمایا الحسن من کل حسن ولکن منکم احسن والسوء من کل سوء ولکن منکم اسوأ. یہ کہہ کر امام آگے چلے گئے. سر پر دیوار پہ سر رکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا. امام نے ایک جملے میں بتا دیا گناہ سب سے گناہ ہے، ہمارا عاشق ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عاشق کا سے گناہ اس کی شدت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہمارا عاشق اچھائی کرتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے جب ہمارا عاشق گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ تم ہمارے نام سے منسوب ہو، تم ہمارے نام سے منسوب ہو. دیکھیں ایک جملہ ہم نے علی پور کی مجلس میں کہا تھا کہ اس طرح کے واقعات دوسرے اماموں سے بھی ہیں. علی پور میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک پولیس کا عہدہ مل جائے کسی کو، ٹریفک پولیس کے کپڑے پہن کر سگنل توڑے، ریڈ لائن کراس کر رہا ہے، ون وے میں جا رہا ہے، الٹا آ رہا ہے، تو جو بھی دیکھے گا ان سے کیا کہے گا؟ بھائی تم ٹریفک پولیس ہوتے ہوئے کیوں تم کیا نہیں کر رہے ہو؟ قانون کی رعایت نہیں کرتے، قانون کی پابندی نہیں رکھتے. تو جب انسان یونیفارم پہن لیتا ہے تو یونیفارم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ احترام ہوتے ہیں. کم از کم یونیفارم کے وقت انسان کو اس احترام اور اس قانون کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک آج ہم سب یہ جو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ عزائے امام صادق کا یونیفارم ہے. محرم کے چاند کے نظر آنے کے بعد جو کالے کپڑے ہم پہنتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے بتاتے ہیں ہم عزائے حسین کے عزادار ہیں. امام حسین کہیں گے جب تو نے یونیفارم پہن لیا ہے حسینیت کے اصول کا پابند بن جا. یونیفارم پہن کر پابندی سے انسان کو بے توجہ ہی نہیں کرنا، انسان کو توجہ کرنا ہے. کچھ باتیں ہیں ہمارے درمیان جو شعار کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، جو امام کا واقعہ ہے. اس واقعے میں ایک نعرہ ہم لوگ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. یہ نعرہ لگاتے نہیں لگاتے؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ارے حیدری یا علی مدد اس ایک بات کو سن لیں، اس لیے کہ وقت بھی اذان کا قریب ہو رہا ہے. درسگاہ کا کیا معنی ہے؟ درسگاہ کا کیا معنی؟ درس یعنی کلاس، گاہ کلاس روم، درسگاہ یعنی کلاس روم. اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کلاس روم میں. کون سی کلاس روم؟ کربلا کی کلاس روم میں بیٹھے. ابھی ہم اعلان کر رہے ہیں نا بھائی ہماری درسگاہ ہے کربلا. جب درسگاہ میں آئے ہیں تو درسگاہ میں آنے کے کچھ اصول ہیں. کوئی بچہ اسکول میں جائے کلاس روم کے باہر بیٹھ جائے، کیا اٹینڈنس لگے گی؟ اس کی لگے گی اٹینڈنس؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان درسگاہ کے حدود میں ہو. درسگاہ کے آج کل کیا ایک شہر میں ہم گئے تھے، ایک شہر میں، اللہ اس چیز سے ہم سب کو نجات دے، یہ بہت بڑی آفت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں جس کا احساس بھی شاید ہم کو نہیں ہو رہا ہے. یہی سلسلہ منبر رسول سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہی سلسلہ اگر جاتا رہے اور ہماری نسل اگر بگڑ جائے کل پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہماری نسل کی ہم حفاظت کا خیال رکھتے ہیں تو جو بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس بات کا خیال کریں.
توجہ کریں. ایک شہر میں ہم مجلس پڑھنے کے لیے گئے. جب ممبر پر آئے 15-20 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں تھوڑا سا تعداد 40-50 تک چلی گئی. جب مجلس ختم کر کے تبرک کی طرف گئے 700 سے 800. 700 سے 800. چلیں تبرک کا احترام اپنی جگہ پر. ایک مرتبہ کوئی آدمی کسی وجہ اور علت سے نہ آئے تب بھی امام معاف کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. لیکن سب کچھ جو ہم نے کہا, ہم نے پہلی دوسری مجلس میں کہا تھا کہ صبر راحت میں زیادہ چاہیے مصیبت سے. کچھ دیر فرش عذاب پر بیٹھنے کی اہمیت اگر آدمی سمجھ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب حبیب ابن مظاہر کو کسی نے عالم خواب میں دیکھا. عالم خواب میں دیکھنے کے بعد جناب حبیب سے سوال کیا, اے حبیب ابن مظاہر, جو درجہ میں آپ کا دیکھ رہا ہوں جنت میں, آپ کو مبارک ہو, عالی شان درجے میں آپ فائز ہیں. حبیب میرے دل میں ایک سوال ہے, میں جواب چاہتا ہوں آپ سے. کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے اس درجے پہ پہنچنے کے بعد بھی؟ اس درجے پہ پہنچنے کے بعد بھی کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں میرے دل میں خواہش ہے. یہ جنت کا عظیم درجہ پانے کے بعد بھی شہدائے کربلا کی شہادت پیش کر کے میرے دل میں خواہش ہے. تو کہا کہ جناب کیا خواہش ہے, کیا خواہش ہے؟ تو جناب حبیب نے خواہش بتائی. اس خواہش کو بہتر سمجھنے کے لیے کوئی آدمی کرائے کے مکان میں ہو, ٹھیک, ان سے جا کے کہیں آپ کی خواہش کیا ہے؟ وہ کہے کہ میں جھونپڑی میں رہنا چاہتا ہوں. وہ کہیں گے یہ آدمی سمجھدار ہے یا نہیں ہے یہ, ٹھیک. کرائے کے مکان میں رہنے والے کی خواہش ہوتی ہے چھوٹا ہی صحیح ذاتی مکان ہو جائے, چھوٹا ذاتی مکان آ جائے. پھر ایک ارمان دل میں آتی ہے تھوڑا بڑا ہو جائے, بڑا آ گیا گاڑی ہو جائے. تو آدمی خواہش بلندیوں کی کرتا ہے, پستیوں کی نہیں. کبھی بھی کوئی آدمی جس مقام پر ہے اس سے نیچے کی خواہش نہیں کرتا. خواہش جہاں پر ہے اس سے بلند کی کرتا ہے. اب حبیب اس مقام پر رہ کر خواہش رکھ رہے ہیں. حبیب جنت کے اس درجے میں بیٹھ کر خواہش ہے. آگے والے نے پوچھا جناب حبیب خواہش کیا ہے آپ کی؟ کہ کاش اللہ مجھے ایک زندگی دے دے, میں مجلسوں میں بیٹھ کر اجر لے کر آؤں. مجلسوں میں بیٹھ کر اجر لینے کی میرے دل میں خواہش ہے. زمانے کی حالت یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں میں زیادہ اپنوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو نہیں لائیں, ٹھیک, تو آئندہ ان کے دلوں میں شوق وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, شوق نہیں آئے گا. اگر جوان, ہمارے نوجوان بے رغبت ہو رہے ہیں تو وجہ دیکھیں کیوں یہ بے رغبت ہو رہے ہیں. ان کے اندر وہ رغبت لانے کے لیے ہم کیا کریں تاکہ اس در سے جڑ جائیں. اس در سے جڑ جائیں گے تو ماں باپ کے لیے راحت کا سامان ہے. جو اس در سے دور ہو گیا ان کے ماں باپ کی نیند اڑ جائے گی. اس لیے کہ اس فرش پہ آنے والا بہت سارے مشکلات اور گناہوں سے دور رہ جاتا ہے, اس کے احترام میں, اس کے تقدس میں. تو کہیں پچھتانا نہ پڑ جائے ہمیں آئندہ کہیں جا کر. تو ہم یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں. جب ہم درسگاہ ہم نے کہا تو درسگاہ کا ایک اور قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب درسگاہ میں آئیں غور سے سنیں, ٹھیک, اس کے بعد جو درس ہم نے لیا ہے اس کو گھر جا کے دہرائیں, اور ہو سکے تو کوئی چیز اپنے ذہن میں ہوم ورک کی شکل میں لے جائیں, اس پر ہوم ورک کریں. درسگاہ کا یہ قانون ہے.
ہم یہاں پر جو سنتے ہیں یہ آپ کے لیے صرف ایک عظیم سمندر یا عظیم کسی مسئلے کے چابی کو دے رہا ہے. وہ پورا سمندر پار کرنا آپ کی ذمہ داری. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ایک مثال ہم نے دی تھی, ہم ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹر کے پاس, ہاسپٹل جا کر کہیں ڈاکٹر صاحب سینے میں درد کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب معائنہ کر کے آزما کے کہیں کہ نہیں آپ کو یہ تکلیف ہے, انہوں نے پرسکرپشن لکھ کے دے دیا, نسخہ لکھ کے دے دیا کہ یہ صبح میں ایک دوائی پئیں, دوپہر میں ایک انجیکشن لیں. ہم وہ دوائی اور انجیکشن کو بوسہ دے کے جیب میں رکھ لیں اور گھر میں جا کے سو جائیں. علاج ہو جائے گا؟ ٹھیک, علاج نہیں ہوگا. علاج اس وقت ہوگا جب پرچی لے کر دواخانے میں جائیں, دوا خریدیں, جو وقت اور جتنا کھانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے اس وقت میں وہ کھائیں. مجلسوں کا کام ہے نسخہ دینا, کھانا ہمارا کام ہے گھر جا کر. اپنی پریکٹیکل لائف میں ان نسخوں کا استعمال کرنا ہمارا کام ہے, خود بولنے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی. تو صرف ہم نسخے لے کے نہ رکھ لیں, وہ اچھی مجلس پڑھی, ہاں رکھ لیں, انہوں نے بھی اچھی مجلس پڑھی, یہ بھی رکھ لیں, انہوں نے بھی اچھی مجلس پڑھی, یہ بھی رکھ لیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے, آنکھ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے, دل لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک, چلیں درسگاہ چھٹے امام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جتنا امام نے ہم لوگوں کو عزائے امام حسین کا احترام سکھایا ہے, ابھی پرفیکٹ فگر جو معین ہم نے ایک مجلس میں کہیں پر ہم نے چھٹے امام کی کربلا کے حوالے سے روایتوں کو ہم نے گنا تھا, تقریباً 400-500 سے زیادہ روایتیں صرف چھٹے امام کی کربلا کے بارے میں. اور ایسے آدمی جب پڑھتا ہے تو سینہ آدمی کا درد سے پھٹ جاتا ہے, جو روایت امام نے بتائی ہے. بس 2-3 روایتیں امام کی اور آپ کی زحمت تمام. ایک شخص امام سے ملاقات کے لیے چھٹے امام کے گھر پہنچا. امام نماز پڑھ رہے تھے, انتظار کر رہا تھا کہ امام کی نماز تمام ہو جائے, پھر امام سے ملاقات کر کے میں جو میرا سوال ہے پوچھ کے چلا جاؤں. نماز ختم کر کے امام سجدہ شکر میں گئے, سجدہ شکر میں گئے. اب اس بندے کے ذہن میں فوراً خیال آیا, ہم نماز سجدہ شکر میں کچھ مانگتے ہیں, امام سجدہ شکر میں گئے ہیں, امام کیا مانگتے ہوں گے, امام کیا دعا کرتے ہوں گے سجدہ شکر میں. یہ سوچ کر آہستہ سے اپنے کانوں کو امام کے سجدے کے قریب لے کر گیا. امام کیا دعا کر رہے تھے معلوم؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدایا تجھے حسین کے عزاداروں کے پیروں کے چھالوں کا واسطہ, زائرین حسین کے پیروں کے چھالوں کا واسطہ, پروردگار ان کے کپڑوں پر بیٹھی ہوئی ریت اور دھول کا واسطہ, ان کے پیروں میں پیدا ہونے والے درد کا واسطہ. سننے والا امام کے ان واسطوں کو سن کر رونے لگا. میرا مولا, جب امام سجدے سے سر اٹھائے, امام سے کہا مولا یہ واسطے آپ دے رہے تھے, میں آخر یہ واسطوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم زائرین حسین کی عظمت کو سمجھ لو تو ان کے لیے جان کو قربان کر دو گے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, امام نے بتایا کہ ایک حج, چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا مولا میں سفر پہ گیا تھا. امام نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ کہا حج کو گیا تھا مولا. کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے, اللہ حج قبول کرے تمہارا. تو آدمی نے کہا کہ مولا اللہ کا شکر ہے کہ یہ 19واں حج میرا کامل ہوا ہے, اب تک میں 18 کر چکا ہوں, اس سال جو میں حج کر کے آیا ہوں میرے 19 حج پورے ہو گئے ہیں.
امام اس کے ذہن کی بات کو جان لیا امام نے کہ یہ تعداد بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنے حج کر چکا ہوں، ورنہ امام نے قبول کی دعا کر دی تو چلا جاتا، بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ 18 پورے ہو گئے ہیں، یہ 19واں کر کے آیا ہوں۔ جب اس نے اس جملے کو کہا تو امام نے فرمایا ایک اور حج کر لے تاکہ کربلا کی ایک زیارت کا ثواب تجھے مل جائے۔ ایک کربلا کی زیارت کا ثواب لینا چاہتا ہے تو تجھے 20 حج کرنے پڑیں گے۔ یہ جملہ سنا اس نے، دوستوں کو بتایا، ایک دوسرے کو، ایک محفل میں کسی نے بیٹھ کر جب یہ بتایا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ایک زیارت کربلا کا ثواب 20 حج کے برابر ہے، آگے والے نے کہا کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، کیا جملہ کہہ رہے ہو تم؟ اس کو ڈانٹ دیا لوگوں نے۔ جب اس کو ڈانٹ دیا تو وہ امام کی خدمت میں آیا دل شکستہ، اگر کہنے لگا مولا میرے ساتھ آج ایک برا واقعہ پیش آ گیا، آپ کی روایت میں نے لوگوں کے سامنے بتائی تو لوگوں نے انکار کرتے ہوئے مجھے ڈانٹ دیا۔ امام نے فرمایا تو لوگوں کی ڈانٹوں پر توجہ نہ کر، کربلا کی زیارت کی فکر میں رہ جا، کوئی مانے یا نہ مانے میرے جد کے زیارت کی ثواب تجھے نہیں معلوم۔ ہر امام کی زندگی میں یہ کوشش رہی ہے۔ 10ویں امام سامرہ میں تشریف فرما تھے، امام کی حالت ناساز ہو گئی، امام نے کہا کہ سامرہ کے ایک مومن کو بلاؤ، آدمی آیا، مولا کیا حکم ہے؟ امام نے پیسہ دے کر کہا یہ پیسہ لے کر کربلا جا کر میری شفا کے لیے کربلا میں میرے دادا کے روزے کے نیچے دعا کرنا، میرے دادا کے روزے کے نیچے میری شفا کی دعا کرنا۔ آگے والے نے کہا مولا سر آنکھوں پر آپ کا حکم ہے تو چلا جاؤں گا، میں آپ کو امام مانتا ہوں، اگر آپ زبان سے کہہ دیں مجھے شفا مل جائے تو شفا مل جائے گی، کربلا مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کسی بھی مشکل کا حل چاہتے ہو کربلا کا دامن تھام لو، کربلا کا دامن تھام لو۔ یہ سب چیزوں کو سن کر ہم جیسا ایک عزادار حج کے لیے تو کربلا کی زیارت کے لیے تو نکل گیا، چلتے چلتے یہ جو خیال تھا اس کے دماغ میں کہ حج کا ثواب، ایک آدمی حج کرے تو اس کو جنت مل جائے گی، 20 حج مل جائیں گے، پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو چلتے چلتے اس کے ذہن میں یہ گمان بھی آ رہا تھا کہ یہ سب شاید لوگوں نے بنا لیا ہے، حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کی، کربلا کی زیارت میں اتنا زیادہ ثواب آخر کیسے دے دے گا اللہ، کیسے کیسے لوگ چلے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ سوچتا سوچتا جا رہا تھا، راستے میں ایک عرب ساتھ آ گیا، سلام کر کے کہا جناب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ تو میں بھی کربلا جا رہا ہوں، ساتھ چلیں گے؟ کہا بسم اللہ چلیں۔ ساتھ چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ میں کچھ دین کا علم رکھتا ہوں، اگر آپ کوئی سوال مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک امام کی زیارت کا اتنا ثواب کیسے مل جائے گا۔ کہا کہ اچھا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کہا اچھا بتائیں کیا جواب ہے؟ کہا کہ سمجھیں آپ جنگل میں کہیں پر پھنس جائیں، آپ کی جان خطرے میں ہو، اس وقت ایک آدمی آ کر جس کی ساری دولت کچھ پیسہ ہے، 10 روپے ہے، آپ پیاس سے مر رہے ہوں، وہ 10 روپے کا پانی خرید کر آپ کو پلا دے، اس کی ساری دولت 10 روپے تھی، اس نے پانی پلا دیا اور آپ بچ گئے، آپ کی جان بچ گئی۔ آپ جان بچ کر جب اپنے وطن جائیں گے تو اس کے احسان کے بدلے میں احسان دینا چاہیں تو کیا دیں گے آپ؟ کہا کہ اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اگر میں اپنا سب کچھ دے دوں تبھی بھی کم ہے، اس لیے کہ اس حالت میں اس نے میری جان بچائی ہے۔ کہا اب بھی تیرے ذہن میں شک ہے کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے دین بچانے کے لیے دے دیا، اب اللہ اگر حسین کو سب کچھ دے دے تو تجھے شک ہے؟ کہا کہ نہیں، اب مجھے پتا چل گیا، جس حسین نے اصغر دے دیا، جس حسین نے اکبر دے دیا، جس حسین نے زینب کی ردا دے دی، جس حسین نے سکینہ کی مصیبت لے لی، جب حسین نے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ اگر سب کچھ دے دے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، اب میں مان گیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں وارث
سے حسین فرزند حسین تیرے وقت کا امام ہوں. کبھی کربلا کے بارے میں ایسے خیالات اپنے ذہن میں نہ لانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب